ہاں یہ مسئلہ کہ بیوی کا سطر، میاں بیوی کے درمیان کوئی سطر نہیں ہے، مرد کا اپنی بیوی کو سر سے پیر تک دیکھنا حلال ہے، بالکل دیکھو، نساؤکم حرث لکم، تمہارے لیے کھیتی باڑی کی جگہ ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو چھو بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح بیوی بھی اپنے شوہر کا تمام بدن دیکھ سکتی ہے، خواہ شہوت سے ہو یا بلا شہوت ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے مقام خاص کو نہ دیکھے، اس لیے یہ حیا کے خلاف ہے۔ حیا کے متعلق ذکر ہوا تھا نا، احادیث میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ زندگی بھر نہ میں نے حضور علیہ السلام کا سطر دیکھا ہے اور نہ حضور علیہ السلام نے میرے سطر کو دیکھے، یعنی اعضاء مخصوص ہیں۔ تو فقہاء محدثین فرماتے ہیں کہ زوجین میاں بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس ادب کو لیں، یہ ادب ہے، یہ اخلاق ہیں، ورنہ اگر بالکل برے نہ ہو جائیں کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن بالکل برے نہ ہو کر اس کا بھی منع آیا ہے، اس لیے کہ یہ حیا کے خلاف ہے، مناسب سا نہیں ہے نا، آدمی کچھ عجیب سا لگتا ہے پھر، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے، وہ اثر فقہاء علماء کے تجربے سے ثابت ہے، وہ الگ بات ہے، شریعت کا اس سے کوئی اتنا واسطہ نہیں ہے، ورنہ میاں بیوی کے درمیان خلاصہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی سطر نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو صرف سطر اور اعضاء مخصوصہ قابل شرم اعضاء کو چھپانے کے متعلق ذکر تھا، پردے کا ذکر انشاءاللہ پھر کبھی وہ وقت ہوا تو ذکر کریں گے۔ تیسرا درجہ اور تیسری قسم لباس کا وہ یہ ہے کہ دیکھو سطر پوشی اور راحت اور زینت کے لیے دو قسم کے لباسوں کا ذکر فرمانے کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے لباس کا ذکر فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ یہ لباس جو تقوی اور پرہیزگاری کا لباس ہے، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہت بہتر ہے، کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کا لباس جو دو لباس پہلے ذکر ہو گئے ہیں ان سے بہت زیادہ بہتر ہے، سب لباسوں سے بہتر ہے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری سے مراد یہاں پر حضرت ابن عباس اور عروۃ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کے مطابق عمل صالح اور خوف خدا مراد ہے، عمل صالح اور خوف خدا ہے، مطلب اور مقصد یہ ہوا کہ ایک ظاہری لباس ہوا، دوسرا معنوی لباس ہوا۔ جس طرح ظاہری لباس سے انسان قابل شرم اعضاء چھپاتا ہے اور گرمی سردی سے اپنا بچاؤ کرتا ہے اور زیب و زینت حسن و جمال حاصل کرتا ہے، اسی طرح معنوی لباس یعنی عمل صالح اور خوف خدا سے انسان کے اخلاقی عیوب اور کمزوریوں کا پردہ ہے اور دائمی مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے، اس لیے یہ لباس سب سے بہتر ہے۔ اور ہے بھی اسی طرح، دیکھو یہ لباس ہمارے ظاہری بدن کو چھپا رہا ہے، ہمارے قابل شرم اعضاء کو بھی کسی جگہ پر اگر زخم ہے یا عیب ہے اس کو بھی چھپا رہا ہے، بدنمائی کو بھی چھپا رہا ہے۔ اسی طرح معنوی لباس جو تقوی اور پرہیزگاری والا لباس ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری سے کیا مراد ہے؟ نیک عمل اور اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ مومن مسلمان کے اندر کے برے اخلاق، بری عادتیں ان کو ختم بھی کرتا ہے اور ان کو چھپاتا بھی۔ لازم بات ہے، ایک مومن مسلمان جب اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا تو برے اخلاق پر پردہ آ جاتا ہے، جو صبر، استقامت اور خوش اسلوبی اور اسی طرح اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا تو جو برے اخلاق ہیں، ناشکری، بے صبری، غرور، تکبر، حسد، وہ چھپ جاتے ہیں۔ اور یہ لباس سب سے بہترین لباس ہے، اور اسی ظاہری لباس کا بھی اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ لباس التقوی کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ ظاہری لباس کے ذریعے ستر پوشی اور زیب و زینت
سب کا اصل مقصد تقوی اور خوف خدا ہے، جس کا ظہور اس کے لباس میں بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ لباس میں ستر پوشی ہو۔ دیکھو جو ظاہری لباس ہے، لباس و تقوی سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ظاہری لباس، اس سے بھی اصل مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس ظاہری لباس میں ہوگا کہ یہ ظاہری لباس ستر چھپانے والا ہو، تقوی حاصل ہو گئی ہے۔ یہ ظاہری لباس بدن پر ایسا چست بھی نہ ہو جس سے قابل شرم اعضاء کی ساخت نمایاں ہو، یا یہ ظاہری لباس اتنا نرم اور ہلکا بھی نہیں ہونا چاہیے، باریک، جس سے جو کپڑے کے نیچے بدن ہے وہ جھلک رہا ہو، اس کی رنگت جھلک رہی ہو، ایسا لباس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور لباس میں غرور اور فخر بھی نہیں ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ تو یہ ظاہری لباس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو رہی ہے۔ اور اس میں اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے، بے جا اسراف، یہاں پر کپڑا وہاں پر کپڑا، پتہ نہیں کتنے کتنے کپڑے لوگ لگا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح عورتوں کے لیے مردانہ اور مردوں کے لیے زنانہ لباس بھی نہ ہو، یہ موجب لعنت ہے۔ احادیث میں ہے نا، بہت سارے احادیث میں اس میں کہ جو عورتیں مردوں کی شکل شباہت اختیار کرتی ہیں اور جو مرد عورتوں کی شکل اور شباہت اختیار کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ عورت ذات عورت ہے اور مرد مرد ہے۔ عورت اپنے عورتوں کے طور طریقے اور لباس کو اپنائے، اور مرد اپنے مردوں کے طور طریقے اور لباسوں کو اپنائیں۔ اور اسی طرح لباس میں کسی دوسرے قوم کی نقالی بھی نہ ہو، جو اپنے قوم و ملت سے غداری اور اعراض کی نشانی ہے۔ اپنا لباس قومی لباس ہونا چاہیے، اور ایسا لباس ہونا چاہیے جو حضور علیہ السلام کے سنت لباس کے قریب قریب ہونا چاہیے۔ اس میں ستر تھا، اس میں عاجزی اور انکساری تھی، ایسا لباس ہونا چاہیے۔ غیر قوموں کی نقالی نہیں ہونی چاہیے اس میں کہ ہم غیروں کی نقل اتارتے رہیں، ایسا لباس ہو ایسا لباس ہو۔ اس لیے تو اپنے قوم اور اپنے ملت اور اپنے لباس کے ساتھ اعراض ہے، غداری ہے نا، منہ موڑنا ہے نا۔ گویا کہ تمہیں اپنا لباس اچھا نہیں لگتا ہے، تمہیں اپنے لباس پر شرم اور آر محسوس ہو رہی ہے، یا یہ تمہارا یہ لباس ستر اور زینت کے لیے کافی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس میں نامناسب ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اور یہ لباس کا پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے انسانوں کے لیے، مومن مسلمانوں کے لیے لباس کا پیدا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ سبق لیں، عبرت لیں۔ ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنے بدن پر لباس کیوں ڈالتے ہیں، ہم اپنا بدن کیوں چھپاتے ہیں۔ جیسے ہم اپنا ظاہری بدن چھپاتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے باطن کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ بہت سارے سبق ہے اس لباس میں، اگر کوئی تھوڑا سا بیٹھ کر سوچے، اور سوچنے کی چیزیں بھی یہی ہیں، پہلے بھی اس پر ذکر ہوا تھا، سوچنے کی چیزیں بھی یہی ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دنیا وما فیہا، اور 60 اور 80 سال عبادت سے بہتر ہے یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اور اس کائنات اور اس دنیا کی جتنی چیزیں ان میں سوچتا رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمان کو پیدا کیا، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ کتنا بڑا سبق ہے اس میں، کتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی۔ زمین کو دیکھو، سمندر پر پانی پر بچھی ہوئی ہے، پانی کے اوپر بچھی ہوئی ہے، بالکل وہ ہل بھی نہیں رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس پر کیلوں کی طرح، کیلوں کی مانند اس پر لگا دیا ہے۔ یہ ساری سوچنے اور بوجھنے کی چیزیں ہیں۔ تو اس میں بھی لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ سبق حاصل کریں اور اس لباس سے سبق حاصل کریں۔ تو کوشش کرنی چاہیے اپنا ستر، چاہے ہم گھر میں ہوں یا ہم گھر سے باہر ہوں، ہم جہاں پر بھی ہو اپنا ستر چھپانا چاہیے، اپنے بدن کو خط الوسط چھپا کر رکھنا چاہیے۔ یہ ہر مومن مسلمان میں حیا اور شرم کی وہ صفت ہے۔ ہر کسی کی شرم اور حیا اسے اس چیز پر مجبور کرتی کہ میرا بدن چھپا رہے، میرا بدن میری بیوی کے بجائے اور کوئی بھی نہ دیکھ سکے، بس
یہ اس میں شرم اور حیا ہو تو اپنا بدن وہ چھپانا چاہیے، اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ سطر اپنا چھپانا چاہیے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى۔